کانسیپٹ ہے سنگل انٹری بک کیپنگ کا، اور اس طرف اشارہ جو ہے وہ میں نے پہلے لیکچر میں کیا تھا. ایک سنگل انٹری بک کیپنگ ہوتی ہے اور ایک ڈبل انٹری بک کیپنگ ہوتی ہے. اب ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. سنگل انٹری سسٹم کے اندر صرف ایک ایسپیکٹ، ٹرانزیکشن کا ایک ایسپیکٹ، یعنی ایک کسی بھی ڈیل کا کی صرف ایک سائڈ جو ہے وہ ریکارڈ کی جاتی ہے. مثال کے طور پہ کیش وصول پایا، کس سے پایا، کیوں پایا، کس لیے پایا، اس سے کوئی تعلق نہیں. خرچہ کس کو ادا کیا، خرچہ ادا کر دیا، کس لیے کیا، کیوں کیا، کس مہینے کا کیا، کس چیز کے لیے کیا، اس سے کوئی سروکار نہیں. جنرلی دیکھنے میں مشاہدہ یہ ہے کہ جی جو بہت ہی چھوٹے پیمانے کے کوئی کاروبار ہے وہاں پہ یہ سنگل انٹری بک کیپنگ کی جاتی ہے، اور ہاں اس کے علاوہ حکومتیں جو ہیں وہ بھی سنگل انٹری بک کیپنگ ہی کرتی ہیں. گو اب کچھ رواج شروع ہوا ہے کہ حکومتیں جو ہے وہ سنگل انٹری کی بجائے ڈبل انٹری کریں. اب سنگل انٹری سسٹم کے اندر عام طور پہ دکاندار جو ہے وہ ایک دو کھاتے رکھتا ہے، ایک کیش کھاتا ہوتا ہے اور دوسرا شاید ادھار کھاتا کہلائے گا. یہ دو کھاتے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. تو یہ تو ہو گئی بات سنگل انٹری، یعنی ایک سائڈ صرف اس بزنس ٹرانزیکشن کی، اس ڈیل کی، اس بزنس ڈیل کی صرف ایک سائڈ جو ہے اس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے، باقی سائڈیں نہیں ریکارڈ کی جاتی. یعنی ہم نے پیسے ادا کر دیے، یہ ریکارڈ ہو گیا. ہم نے پیسے وصول کر لیے، یہ ریکارڈ ہو گیا. کس سے وصول کیے یہ نہیں ریکارڈ کیا. کس چیز کے لیے وصول کیے یہ ریکارڈ نہیں ہوتا. کس چیز کے لیے پیسے پے کیے گئے یہ ریکارڈ نہیں ہوتا. کس کو ادا کیے گئے یہ ریکارڈ نہیں ہوتا. یہ سارا چیز جو ہے، یہ سارا کام جو ہے، یہ صرف ڈبل انٹری بک کیپنگ کے تحت کیا جاتا ہے. اب ڈبل انٹری کی بات کریں ہم. ڈبل انٹری کا بیسک کانسیپٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر ٹرانزیکشن پہ یا تو ہم کوئی بینیفٹ، فائدہ لے رہے ہیں یا فائدہ پہنچا رہے ہیں. اور ہر ٹرانزیکشن میں یہ ہوتا ہے، اگر ہمیں کسی چیز کا فائدہ پہنچ رہا ہے تو کسی اور شخص کو بھی اسی سے ریلیٹڈ، یعنی اگر میں ایک چیز خریدتا ہوں تو مجھے کیا فائدہ پہنچا؟ مجھے یہ فائدہ پہنچا کہ جناب میرے پاس وہ مال آ گیا جس کو میں بیچ سکوں گا، اور جس نے مجھ کو بیچا اس کو کیا فائدہ ہوا؟ اس کو میں نے ادائیگی جو کرنی ہے اس کی سیل ہو گئی، تو اس کو فائدہ یہ ہوا کہ جو اس کی سیل ہو گئی. مجھے فائدہ یہ ہوا کہ میں نے وہ مال اپنے پاس حاصل کر لیا. مال کا حاصل کرنا جو ہے وہ ایک فائدہ ہے، اور اس مال کی ایک قیمت ہے. سو اتنے روپے کا میں نے مال خریدا، جو فائدہ میرا ہے. کس سے خریدا؟ جس نے وہ مال بنایا. تو اگر تو میں نے اس کو کیش دے دیا، اس کا فائدہ ہو گیا کہ جی کیش اس کو مل گیا. تو یہ دونوں سائڈیں جو ہیں یہ ریکارڈ ہوں گی. مال خریدنے کا ایکٹ اور پھر ادائیگی کا ایکٹ، یہ دو علیحدہ علیحدہ ٹرانزیکشنز بن جاتی ہیں، اور اس کو ہم آگے ایکسپلین کریں گے. ابھی اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. ڈبل انٹری بک کیپنگ کے اندر یہ دونوں ایسپیکٹس جو ہیں جب ریکارڈ ہوتے ہیں تو اس کو ڈبل انٹری سسٹم کہا جاتا ہے. یعنی دا ریسیونگ آف اے بینیفٹ
and the giving of a benefit. اب سوال پیدا یہ ہوا کہ جناب ٹھیک ہو گیا بھئی، ہم وہ جو شیٹ لکھ رہے ہیں اس میں بھی تو ہم یہی لکھ رہے ہیں نا کہ جی فلانے سے وصول کیا، فلانے کو ادا کیا، تو یار وہ لکھ تو لیا نا، وہ فائدہ دونوں آ گئے، تو اس میں کون سے کوئی بہت بڑا فرق ہے؟ اب یہی فرق سمجھائیں گے اور اسی فرق کے بارے میں بات کرتے چلیں گے، اور اسی سے ڈیولپ ہوگا کہ جو کمرشل اکاؤنٹنگ کا تمام سسٹم ہے وہ سسٹم ڈبل انٹری کی بیسس کے اوپر چونکہ رکھا جاتا ہے، یعنی ہر ٹرانزیکشن کے دو ایسپیکٹس ہیں، دو سائڈس ہیں۔ اگر میں نے سیل کی اور اس کے اگینسٹ کیش ریسیو کیا، تو میں نے کیش ریسیو کیا اور مال بیچا، دو سائڈ۔ اگر میں نے مال بیچا اور پیسے وصول نہ کیے تو پھر مال بیچا از اسٹل اے بینیفٹ، اور جو مجھے اس سے پیسے ملنے ہیں وہ ہی میرا بینیفٹ ہے، گو آج مجھے وہ وصول نہیں ہوا۔ ہم اس سنگل شیٹ آف ٹرانزیکشن پہ چلتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا کہ اس سنگل شیٹ سے ہم یہ نہیں پتا کر سکتے، ہاں شام کو بیٹھ جائیں تو ہر ٹرانزیکشن کو دیکھیں، ہر جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے اس کو دیکھیں کہ جی اچھا یہ ہم نے وصول کیے فلاں بندے سے چائے کی پتی بیچنے کے لیے، یہ پیسے ہم نے وصول کیے انڈے بیچنے کے لیے، یہ پیسے وصول کیے مکھن بیچنے کے لیے، یہ پیسے وصول کیے دانت کا منجن بیچنے کے لیے بیچ کے، یہ پیسے وصول کیے ہم نے جھاڑو بیچ کے، یہ پیسے وصول کیے تو ہر چیز کا پہلے علیحدہ علیحدہ ایک ہم کاغذ اٹھا لیں کہ جی اچھا اتنے پیسے عبد النعیم سے آئے، اتنے احمد شاہ سے آئے، اتنے فلانے سے آئے، اتنے فلانے سے آئے، اس حد میں یہ فلاں چیز کے لیے آئے، یہ فلاں چیز کے لیے آئے، فلاں چیز کے لیے آئے، تاکہ شام کو مجھے یہ پتا چلے کہ میں نے منجن کتنے بیچے، میں نے چائے کے ڈبے کتنے بیچے، میں نے دودھ کے پیکٹ کتنے بیچے، میں نے جھاڑو کتنے بیچے، ہر ایک مد کے اندر مجھے کتنے کتنے پیسے وصول ہوئے۔ اگر سارے دن کے اندر میں نے منجن ایک بیچا اور پورے مہینے میں منجن میں نے ایک بیچا تو پھر مجھے سوچنا پڑے گا کاروباری آدمی اور انسان ہونے کے حیثیت سے کہ یار یہ منجن جو میں 500 منجن ہر مہینے خرید لیتا ہوں اور یہ بکتا مہینے میں ایک ہے تو مجھے رکھنے کی ضرورت بھی ہے کوئی؟ میں کیوں اپنا پیسہ جو اس میں لگائے جا رہا ہوں جبکہ یہ تو بکتا ہی نہیں ہے مجھ سے؟ شاید میں غلط منجن خرید رہا ہوں، غلط ٹوتھ پیسٹ خرید رہا ہوں، یا مجھے تعداد کم کر دینی چاہیے کیونکہ منجن استعمال کرنے والے کم رہ گئے، ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنے والے شاید زیادہ ہوں گے۔ بلائے دودھ کی یہ برانڈ نہیں خریدنی، وہ برانڈ ہونی چاہیے، یہ دودھ برانڈ نہیں خریدتا کوئی، یہ دہی کی برانڈ نہیں خریدتا، کھلا دہی پسند کرتے ہیں، بند ڈبے کا دہی پسند کرتے ہیں، فلانا دودھ پسند کرتے ہیں، فلانا نہیں کرتے، تو بھائی میں یہ تجزیہ بھی تو مجھ کو کرنا ہے نا، یہ میں کیسے کروں گا جب تک میں یہ تمام معاملات لکھوں گا نہیں؟ پھر مجھے یہ بھی پتا کرنا ہے کہ جناب یہ تو میں نے پیسے نقد میں دے دیے، یہ پیسے میں نے چکا دیے لوگوں کے، لیکن ان سارے معاملات کا کیا ہوگا جہاں پہ پیسے کی ادائیگی بھی نہیں ہوئی اور کچھ دنوں کے بعد ہونی ہے، لیکن وہ پیسہ جو ہے وہ میرے پاس آ گیا، یہ مال میرے پاس آ گیا، اس کا بھی کہیں حساب مجھے رکھنا پڑے گا۔ تو یہ اب اس سنگل شیٹ سے، اس ڈائری سے تو مجھے تمام چیزوں کی انفارمیشن نہیں مل سکتی۔ سو اس شیٹ کو، اس کاغذ کو اب میں کیا کرتا ہوں اس کے ساتھ؟ اب میں کہتا ہوں کہ اچھا ٹھیک ہے یہ معاملہ تو صحیح سمجھ آ گیا مجھے کہ بھائی یہ بہت ساری چیزیں میں بیچ رہا ہوں اور ہر چیز کا مجھے پتا ہونا چاہیے کہ کتنے پیسے اس کے آ رہے ہیں۔ تو میں کاغذ
اب بجائے صرف ایک کالم میں لکھنے کے کہ کیا وصول ہوا اور کیا پے آؤٹ ہوا، کیا پیمنٹ ہوئی، اب میں یہ کرتا ہوں کہ جی اس صفحے کے اوپر فٹولر سے بیٹھ کے 15 لکیریں کھینچ دیتا ہوں. ان 15 لکیروں میں سے 6 لکیروں کے اوپر میں لکھ دیتا ہوں آمدن. ایک کالم جو ہے وہ چائے کے ڈبے کا ہے، دوسرا کالم جو ہے وہ ٹوتھ پیسٹ کا ہے، تیسرا جھاڑو کا ہے، چوتھا ڈبل روٹی کا ہے، پانچواں فلانی چیز کا ہے، چھٹی فلانی چیز کا ہے، جو میں چیزیں بیچ رہا ہوں. لیکن پرابلم تو میری یہ ہے کہ میں 6 چیزیں نہیں بیچ رہا، میں 60 چیزیں بیچ رہا ہوں، میں 600 چیزیں بیچ رہا ہوں. کتنے پروڈکٹس میرے دکان میں پڑے ہوئے ہیں، تو اب میں 600 کالمز کہاں سے بناؤں؟ ایک مسئلہ ہو گیا. اسی طریقے سے جب میں پیمنٹس کی طرف آتا ہوں تو پیمنٹس کے اوپر جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بھائی ایک ہیڈ نہیں ہے پیمنٹ کا. چیزیں بھی میں 600 اگر میں بیچ رہا ہوں تو 600 خرید بھی رہا ہوں گا. وہ جو 600 چیزیں خرید رہا ہوں اب ہر ایک کے اگینسٹ میں کچھ ادائیگی روز کرتا ہوں. تو اس طریقے سے اس کے بھی اگر 600 میرے پاس 600 آئٹمس میں نے بیچے ہیں تو ظاہر ہے کہ 600 لوگوں کو سے خریدے بھی ہیں یا 50 لوگوں سے خریدے ہیں 20 لوگوں سے، تو وہ کالم جو ہے وہ اتنے ہی اس طرف بھی شو کروں گا. اس کے علاوہ میرا بجلی کا خرچ بھی ہے، ٹیلی فون کا خرچ بھی ہے، دکان کے کرائے کا خرچ بھی ہے، اور بہت سارے خرچے. تو ہر ایک کے کالم میں علیحدہ کتنے سارے کالمز میں بناؤں گا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو ان تمام مسئلوں کا کوئی حل ڈھونڈنا ہوگا، اور اس مسئلے کا حل جو ہے وہ اکاؤنٹنگ کے اندر موجود ہے. یہ حل جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ حل یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب اب وہی 2 کاغذ ہم لے لیتے ہیں. یہ کاغذ جو ہے سفید کاغذ جو ہے، اس کاغذ کے اوپر ہم صرف وصولی لکھیں گے جو ہمیں کیش ریسیو ہو رہا ہے، اور یہ جو سائیڈ ہے یا یہ کاغذ جو ہے یہ دوسرا کاغذ ہے یا ایک دوسری کتاب ہے، اس میں صرف ہم پیمنٹس لکھیں گے جو ادائیگی ہم کر رہے ہیں. اور اب چونکہ یہ پوری کتاب اس کے لیے ہے، اس لیے اس میں ہم 60 کالم 50 کالم جتنے بھی چاہتے ہیں کالم بنا لیں، یا ہر صفحہ علیحدہ مقرر کر لیں کہ جی کس چیز کی ادائیگی کا ہے، کون سی چیز کی ادائیگی کا ہے. اور اسی طریقے سے اس کتاب میں بھی ایسا کر لیں. تو اس کتاب سے تو مجھے ساری آمدن مل جائے گی اور مختلف ہیڈز کے تحت مختلف مدوں میں مل جائے گی. اسی طریقے سے اس کتاب سے بھی مجھے مختلف مدوں میں خرچہ جو کیا ہے میں نے وہ مجھے مل جائے گا. ٹھیک ہے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ 2 کتابوں کو میں ایک کتاب میں اکٹھا کر سکتا ہوں؟ اب یہ کانسیپٹ یہاں پہ آیا، اور یہ بہت ایک پرانا کانسیپٹ ہے جو کہ ڈبل انٹری بک کیپنگ کا ایک بیسک کانسیپٹ ہے، اور وہ کانسیپٹ کہلاتا ہے ڈیبٹ اور کریڈٹ کا.